اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ تعالی نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے یہ بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالی نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں، یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں، آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر بات کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں سے فرمایا اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے، یوسف کہاں؟ ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیے کھا گئے، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی کھا گئے، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گئے۔ یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی، خوشی سے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہ تھے، یا جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے دیکھا تو کھسیانے ہو کہ باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ اللہ تعالی سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا یہ میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف کو ان کے آنے کی اطلاع ملی وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے آج میں اللہ تعالی کی نعمتوں کا کسی طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ